اگلے ہی لمحے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بڑی زور سے پکڑا۔ رابیل کا رنگ اڑ گیا تھا۔ کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑو، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو اسی لیے شادی پہ نہیں گئی تھی کہ کہیں میری وجہ سے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ میرے آگے زیادہ معصوم مت بنو، تم جانتی ہو کیا ہوا ہے میرے ساتھ، میں روحی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ 24 گھنٹے کا وقت دے رہا ہوں تمہیں، تم اسے کیسے راضی کرتی ہو، کیسے راضی نہیں کرتی میں نہیں جانتا، لیکن تم اسے میرے لیے شادی پہ راضی کرو گی۔ اگر تم نے کل تک اسے راضی نہیں کیا تو یاد رکھنا تمہاری زندگی اجیرن بنا کے رکھ دوں گا۔ اپنی معصومیت کا بڑا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا اس نے۔ پتہ نہیں میرے ماں باپ کو اس پہ اتنی ہمدردی کیوں ہونے لگی تھی کہ میرا پکڑ کے نکاح کروا دیا۔ یہ کون سا طریقہ تھا ہمدردی جتانے کا؟ میں ٹھیک سے پوری رات نہیں سو پایا۔ اگلے روز جب میں اٹھ کے کمرے سے باہر آیا تو پتہ چلا کہ رابیل روحی کے گھر گئی ہے۔ یقیناً اسے منانے ہی گئی ہوگی۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ مان جائے، مگر جب وہ ڈرائیور کے ساتھ واپس آئی تو رو رہی تھی۔ میری والدہ سے کہنے لگی ان لوگوں نے مجھے اندر تک نہیں جانے دیا، دروازے سے ہی دھکے دے کے نکال دیا۔ میں نے کہا میری زندگی تمہاری وجہ سے برباد ہو گئی۔ میرے والد بھی چپ تھے۔ میں رابیل کے پاس آیا، میرا انداز جارحانہ تھا۔ میں نے کہا میرا دل چاہتا ہے تمہارا گلا دبا دوں، تمہیں جان سے مار ڈالوں۔ وہ ڈر کے پیچھے ہٹی۔ میرے والد رابیل سے کہنے لگے تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں نے کہا یہ یہاں رہے گی ہی نہیں۔ روحی ٹھیک کہتی تھی، یہ جتنی معصوم نظر آتی ہے اتنی ہے نہیں۔ اس نے میرا گھر بسنے سے پہلے بگاڑ دیا۔ یہ اس گھر سے باہر نکلے گی ورنہ میں چلا جاؤں گا۔ میں بے حد غصے میں تھا۔ میرے والد کہنے لگے رابیل تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے والد مجھ سے کہنے لگے کہ روحی سے میں بات کر لیتا ہوں، میں اس کے والد سے بات کر لیتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے رابیل کی تو وہ ایک بھی نہ سنتے، لیکن اسی وقت میرے موبائل پہ میسیج آنے لگا۔ جیسے میں نے واٹس ایپ کھولا تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ روحی دلہن بنی ہوئی تھی اور ایک نوجوان اس کے ساتھ پینٹ کوٹ پہنے کھڑا تھا۔ اتنی جلدی لڑکے کا انتظام اس کے باپ نے کہاں سے کیا؟ آج ہی اس کی شادی ہوئی تھی۔ میرا تو دماغ چکرا کے رہ گیا تھا۔ نیچے لکھا تھا تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ تم جیسے سے شادی کرنے سے بہتر تھا کہ میں کسی اور سے شادی کر لیتی، کم از کم میں اس شخص کی پہلی بیوی تو کہلاؤں گی۔ یہ سن کے تو جیسے میرے تن بدن میں آگ لگی۔ میری محبت مجھ سے چھن چکی تھی اور مجھے رابیل کے لیے جو تھوڑی بہت دل میں ہمدردی محسوس ہوتی تھی وہ نفرت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ میرا باپ ہو کر وہ رابیل کا ساتھ کیوں دے رہے تھے۔ اس بار تو میری والدہ بھی میرے والد سے لڑ جھگڑ رہی تھیں کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، میرے بیٹے کی خوشیوں کو نظر لگ گئی۔ کتنے سالوں سے وہ اس لڑکی سے محبت کرتا تھا، ہمیں بتا بھی چکا تھا، لیکن آپ کی ضد کی وجہ سے میں نے پتہ نہیں کیوں آپ کا ساتھ دیا۔ میرے والد کہنے لگے جو ہو گیا سو ہو گیا، اس قصے کو یہیں ختم کرو۔ دنیا جہان کی لڑکیاں مر نہیں گئی ہیں، روحی نہیں تو کسی اور سے میں اس کی شادی کر دوں گا۔ اس کو رابیل کے ساتھ زندگی گزارنی نہیں پڑے گی۔ میں نے کہا بابا میرا دل کوئی کھلونا نہیں ہے، فی الحال تو میرے سامنے شادی کا نام بھی مت لیجیے گا، مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا، سب کچھ تہس نہس کر دیتا۔ یہ لڑکی ہمدردی کے قابل ہی نہیں تھی، اس کی وجہ سے میری محبت چھن گئی۔ مجھے روحی پہ بھی غصہ آ رہا تھا۔ کیا وہ مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتی تھی؟ اتنی جلدی اس نے نئے شوہر کا بھی انتظام کر لیا۔ کتنی عجیب بات تھی، چند گھنٹوں میں اس نے مجھے تپانے کے لیے ایک شخص کو اپنی شادی کے لیے راضی بھی کر لیا۔ میرا دماغ اس وقت میرے ہی کنٹرول میں نہیں تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے کمرے کا ہی حشر بگاڑ دیتا۔ پتہ نہیں میں کس چیز کی سزا بھگت رہا تھا۔ مجھے ہی میرے باپ نے سزا کے لیے کیوں چنا؟ ارے وہ اپنے گھر جانا چاہتی تھی تو جانے کیوں نہیں دیا؟ پوری رات میں بے چینی سے ٹھیک سے سو نہیں پایا۔ صبح جب آفس جانے کے لیے تیار ہوا تو اندر سے میرا دل مکمل طور پہ ٹوٹ چکا تھا۔ میں باہر آیا، ناشتے کی ٹیبل پہ رابیل کو ناشتے رکھتے ہوئے دیکھ کے میرے اندر کی آگ بھڑک اٹھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کا رنگ اڑا۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، کوشش کیا کرو میرے سامنے اپنی شکل مت لایا کرو۔ تمہیں دیکھتے ہی مجھے اپنی محبت کے چھن جانے کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ کہنے لگی مجھے طلاق دے دے۔ اس کی بات نے تو جیسے میرے اندر آگ لگائی۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کے اس پہ دھاڑتے ہوئے کہا طلاق دے دوں تمہیں؟ دیتا ہوں تمہیں میں طلاق۔ تم نے تماشا بنا کے رکھ دیا میری زندگی کو۔
جب میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تب کیوں نہیں کیا انکار؟ میری زندگی برباد کر کے اب تم مجھ سے پیچھا چھڑوانا چاہتی ہو؟ نہیں، میں تمہیں اس چیز کی سزا دوں گا۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ جب کسی سے اس کی محبت چھن جاتی ہے تو وہ کیسے ری ایکٹ کرتا ہے۔ میرے دھاڑنے پہ میرے والدین کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ مجھے یوں جارحانہ طور پہ رابیل کے ساتھ پیش آتے دیکھ کر میرے والد نے اس کے ہاتھ سے میرا ہاتھ چھڑوایا۔ وہ رونے لگی، ایک نمبر کی ڈرامے باز تھی۔ میرے والد کے پیچھے چھپ گئی۔ بابا یہ شاید پاگل ہو گیا ہے، میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی تھی کہ مجھے نہیں کرنی ایسی کوئی شادی۔ میرے والد کے پیچھے کھڑی وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ رابیل تم اپنے کمرے میں جاؤ، اس کا دماغ درست کرنا میں جانتا ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کہا آپ نے میری زندگی برباد کر دی بابا، میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ ارے مسئلہ صرف اس کے اخراجات کا تھا تو میں بھر دیتا، اپنے باپ کے گھر بھی رہ سکتی تھی، یہ اخراجات ہم بھر دیتے۔ میرے والد کہنے لگے ایک لفظ اور نہیں، وہ لڑکی اگر با وفا ہوتی تو تمہیں انڈرسٹینڈ کرتی، یوں یہ سب نہ کرتی۔ جب کہہ دیا تھا کہ بات صرف نکاح تک رہے گی، اس سے آگے کچھ نہیں ہے، تو پھر کیا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ میں نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا۔ میں نے کہا آپ کو یہ اتنا آسان لگتا ہے بابا؟ اگر روحی آپ کی بیٹی ہوتی تو کیا آپ اس کے لیے ایسے مرد کا انتخاب کرتے جس کا نکاح اس کی بھابھی سے پہلے ہو چکا ہو اور یہ تسلی دی جا رہی ہو کہ صرف نکاح کاغذ تک محدود رہے گا؟ میرے والد چپ ہوئے۔ میں نے کہا آپ بھی شاید ایسا نہ کرتے۔ اس کے باپ نے وہی کیا جو ایک بیٹی کا باپ ایسے موقع پہ کرتا ہے۔ میرے والد کہنے لگے میری بھی مجبوری تھی، میرے پاس بھی دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے کہا آپ نے صرف اپنے پوتے کو دیکھا، اپنی بہو کو دیکھا، آپ نے مجھے نہیں دیکھا، اپنی سگی اولاد کو آپ نے نہیں دیکھا۔ پوتے کا کیا تھا؟ میری شادی ہوتی آپ کو پوتا مل جاتا۔ میرے والد کہنے لگے تو کیا یہ خود غرضی نہیں ہے؟ یعنی کہ میں فیضان کی آخری نشانی کو صرف تمہاری خاطر چھوڑ دیتا؟ اچھی بات کی ہے تم نے بھائی، تم اپنے بھائی کی نشانی کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اس کا مطلب میرا اندازہ ٹھیک تھا۔ کل کو تمہاری بیوی آتی، تمہارا بچہ ہوتا، تو تم میرے فیضان کے بچے کو بالکل نظر انداز کر جاتے۔ میں نے کہا وہ میں اب بھی کر سکتا ہوں، آپ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ میں ویلیو دوں گا رابیل کو یا پھر حمزہ کو؟ غلط سوچ رہے ہیں آپ، جس کی وجہ سے مجھ سے میری محبت چھن گئی۔ میں تو ایسی عورت کا جینا دو بھر کر کے رکھ دوں گا اور آپ کی نظروں کے سامنے کروں گا تاکہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو سکے۔ میرے والد کہنے لگے منہ بند کرو اپنا، یہ نہ ہو میرا ہاتھ اٹھ جائے۔ میں نے کہا آپ یہی کر سکتے ہیں، آپ سے یہی ہو سکتا ہے۔ باپ ہے نا، اس لیے تھپڑ مار سکتے ہیں، میرے ارمانوں کا خون کر سکتے ہیں، اپنی دھمکیوں سے ایموشنل بلیک میل کر سکتے ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، نہ میں آپ کو معاف کروں گا نہ امی کو معاف کروں گا، اور رابیل کو تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ میں آپ کو بالکل صاف صاف کہہ رہا ہوں، اسے میرے سامنے نہ لے کے آیا کریں۔ میری والدہ کہنے لگی زیادہ ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈ دوں گی، روحی سے زیادہ اچھی ہوگی۔ میں نے کہا اگر آپ چاہتی ہیں نا میں کسی اور لڑکی کی زندگی برباد نہ کروں تو میرے لیے لڑکی دیکھنا چھوڑ دیں۔ شادی کی تھی نا میری آپ نے رابیل سے، اب میں اسی کو نبھاؤں گا۔ اپنی بہو سے کہیے گا رات کو میرے کمرے میں تیار ہو کے بیٹھ جائے۔ میری والدہ کہنے لگی کاشان تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ میں نے کہا امی مجھے تیسری کوئی بات نہیں سننی، نکاح میں نے آپ کی مرضی سے کیا تھا، بابا کی مرضی سے کیا تھا، اب آپ چاہیں تب بھی مجھے روک نہیں سکتے۔ اگر وہ رات کو تیار ہو کے میرے کمرے میں نہ بیٹھی تو میں ہاتھ پکڑ کے زبردستی اپنے کمرے میں لے جاؤں گا، اور اس بار میں آپ کی بھی نہیں سنوں گا۔ میں شاید غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ میں یہ کہہ کے آفس چلا گیا۔ پورا دن آفس کے اسٹاف کی میرے ہاتھوں شامت آتی رہی، بات بات پہ میں ان کو ڈانٹتا رہا۔ آفس سے واپس آیا، کھانا بھی نہیں کھایا۔ میری والدہ میرے والد فکر مندی سے لاؤنج کے صوفے پہ ہی بیٹھے تھے، البتہ حمزہ اور رابیل نظر نہیں آ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کے میری والدہ کہنے لگی میں ملازمہ سے کہہ کے کھانا لگواتی ہوں۔ میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے، آپ یہ بتائیں آپ نے میرا پیغام رابیل کو دے دیا تھا یا نہیں؟ میری والدہ کہنے لگی دیکھو جذباتی فیصلہ مت کرو، وہ کبھی بھی تمہیں ایکسیپٹ نہیں کرے گی، نکاح اس نے بھی تمہارے باپ کے مجبور کرنے پہ کیا تھا۔
اس بات کی تسلی تمہارے باپ نے دی تھی کہ تم اس سے کوئی حق نہیں مانگو گے۔ میں نے کہا مجھے یہ بحث نہیں سننی، آپ نے اسے میرا پیغام دیا تھا یا نہیں؟ میرے والد کہنے لگے دیکھو تم اس وقت غصے میں پاگل ہو رہے ہو، ٹھنڈے دماغ سے سوچو گے تو تمہیں میری بات غلط نہیں لگے گی۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں سننا، میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں مجھے بس اس کا جواب دیں۔ میرے والد کہنے لگے اگر تم یہ رشتہ نبھانا بھی چاہتے ہو تو بھی میں تمہیں اس وقت اس کے پاس جانے نہیں دے سکتا، کیونکہ ابھی تم پاگل ہو۔ اس بچی کو پہلے ہی بہت بڑا صدمہ ملا ہے، میں اسے مزید تکلیف نہیں دے سکتا۔ تم نیچے ہی سو جاؤ، گیسٹ روم تمہاری ماں نے صاف کروا دیا ہے۔ میں نے کہا آپ نے مجھے جتنا مجبور کرنا تھا نا کر لیا، اب میرے اور میری بیوی کے معاملے میں مت آئیے گا، میں کسی کی بھی دخل اندازی اب برداشت نہیں کروں گا۔ نکاح میں نے آپ کی مرضی سے کر لیا تھا، رشتہ میں اب اپنی مرضی سے نبھاؤں گا۔ میں نے اپنے کندھے سے اپنے باپ کا ہاتھ ہٹا کے پیچھے کیا اور بڑے غصے سے اوپر کا زینہ چڑھ گیا۔ کاشان تم بہت پچھتاؤ گے، تم جو کچھ کر رہے ہو بہت غلط کر رہے ہو۔ لیکن مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے میں رابیل کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ دیکھو تم یہاں سے چلے جاؤ، میں دروازہ نہیں کھولوں گی، مجھے نہیں آنا تمہارے ساتھ۔ میں نے پہلے منع بھی کیا تھا کہ مجھے تمہارے ساتھ نکاح نہیں کرنا، میں بس دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اپنے بچے پہ سوتیلا باپ نہیں لانا چاہتی تھی، اور نہ بابا مجھے بھیجنا چاہتے تھے۔ مجھے ساری زندگی صرف فیضان کے نام پہ گزارنی تھی اور میرے والد مجھے نہ گزارنے دیتے، اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ کاشان یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے کہا تم دروازہ کھول رہی ہو یا میں توڑ دوں، کیونکہ آج میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تم کیا چاہتی تھی؟ بابا کیا چاہتے تھے؟ کیا بس اسی بات کی اہمیت ہے؟ تم لوگوں کی نظر میں میری زندگی کوئی کھلونا تھی یا میں کوئی کھلونا تھا؟ دروازہ کھولو۔ نہیں میں نہیں کھولوں گی۔ وہ شاید ڈری ہوئی تھی، رو رہی تھی۔ حمزہ کے بھی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں بے بس ہوا۔ اگر حمزہ نہ ہوتا تو شاید دروازہ توڑ دیتا۔ ایک زور کا مکہ میں نے اس کے دروازے پہ مارا تھا۔ میں نے کہا کب تک بچو گی؟ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے میں دیکھتا ہوں تم مجھ سے کب تک بچتی ہو۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا، اپنا کوٹ اتار کے ایک طرف پھینکا۔ جو کچھ رابیل کے ساتھ ہوا تھا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، یہ قدرت تھی۔ جو کچھ ہوا تھا وہ میں بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن میرے باپ نے بہو کی سنی، اپنی سنی۔ انہیں اپنا پوتا نظر آیا، بیٹا نظر نہیں آیا۔ پھر میں کیوں ان کی سنوں؟ بہرحال وہ میرے سامنے واقعی نہیں آتی تھی، شاید مجھ سے ڈر گئی تھی۔ میرے آنے سے پہلے ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ میں اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لڑ کر میں کیا کر لیتا؟ نہ میں نے آج تک کبھی کسی سے زیادہ لڑائی جھگڑا کیا تھا، نہ مجھے آتا تھا، لیکن روحی کو کھونے کا مجھے بہت دکھ تھا، بہت تکلیف تھی۔ کبھی کبھی میرے اندر اتنا ابال اٹھتا تھا کہ برداشت سے باہر ہو جاتا تھا۔ ابھی بھی روحی نے اپنے ہنی مون کی تصویریں فیس بک پہ لگائی تھیں، وہ دیکھ کر میرے اندر پھر سے آگ سی لگ گئی۔ کیا کچھ پلان نہیں کیا تھا ہم دونوں نے؟ میں نے موبائل ایک طرف پھینکا، سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسی وقت مجھے حمزہ کے رونے کی آواز آئی، دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ بس بیٹا 2 منٹ۔ وہ شاید حمزہ کا فیڈر بنانے کے لیے باہر آئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ حمزہ کو بہلاتی ہوئی اوپر آئی۔ میں جلدی سے اٹھا، اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ حمزہ اس کی گود میں تھا، دوسرے ہاتھ میں اس نے فیڈر پکڑ رکھا تھا۔ مجھے دیکھ کے اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑیں۔ جیسے ہی وہ کمرے کا دروازہ جلدی سے بند کرنے لگی میں نے پاؤں رکھ دیا، کہنے لگی کاشان پلیز، لیکن میں نے ہاتھ سے دھکا دے کے دروازہ کھول دیا۔ وہ شاید بہت طاقت لگاتی، لیکن اس کے ایک ہاتھ میں حمزہ تھا، دوسرے ہاتھ میں اس کا فیڈر تھا۔ حمزہ بھی مجھے دیکھ کے روتے روتے چپ ہوا۔ وہ ڈر گئی، بری طرح سے گھبرائی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ وہ تو یوں تھی کہ جیسے سانس لینا بھول گئی ہو۔ کاشان پلیز کمرے سے باہر جاؤ۔ میں نے کہا سلاؤ اسے، صرف آدھا گھنٹہ دے رہا ہوں تمہیں۔ یہ کہہ کے میں نے اس کا بازو پکڑا، اسے بیڈ پہ بٹھا دیا۔ وہیں ایک کرسی بھی پڑی تھی، وہ کرسی میں نے بیڈ کے قریب کی اور بیٹھ گیا تاکہ وہ اٹھ نہ سکے۔ میں نے کہا یہیں بیٹھا ہوں میں، حمزہ کو جلدی سے سلاؤ۔ اس کی تو جیسے جان نکلی۔ کاشان پلیز یہاں سے چلے جاؤ، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔
وہ آنسو بہانے لگی۔ میں نے کہا آنسو مت بہانا، تمہارے آنسو دیکھ کے مجھے ترس کے بجائے اور غصہ آئے گا۔ میں تمہیں صرف آدھا گھنٹہ دے رہا ہوں، ورنہ اس کے بعد میں حمزہ کے رونے کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ میں یہ بھی نہیں دیکھوں گا کہ اسے کتنی بھوک لگی ہے۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اندر سے سارا خون اس کا خشک ہو چکا ہو۔ بہت خوفزدہ تھی، اور میری آنکھوں کے سامنے روحی کی ہنی مون کی اور اس کے شوہر کے ساتھ کی تصویریں گھوم رہی تھیں۔ میرے اندر فشار خون بڑھ رہا تھا۔ میں اپنا غصہ کنٹرول کرنے سے قاصر تھا۔ ایک ایک منٹ مجھ پہ بھاری گزر رہا تھا۔ وہ بیچاری رونے لگی، حمزہ کو فیڈر پلانے لگی۔ فیڈر پہ اس کا ہاتھ بری طرح سے کپ کپا رہا تھا۔ میں نے رخ بدل لیا کیونکہ مجھے ترس کھانا ہی نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں حمزہ بھی سو چکا تھا، لیکن رابیل نے اسے اپنی گود میں ہی رکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا اسے لٹاؤ یہاں پہ۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ کاشان پلیز دیکھو، میں تمہاری زندگی میں کوئی بھی دخل اندازی نہیں دوں گی، تم شادی کر سکتے ہو۔ میں نے کہا کس سے؟ روحی کی تو ہو گئی، تمہیں پتہ ہے اپنے شوہر کے ساتھ ہنی مون پہ گئی ہے وہ، اور تصویریں فیس بک پہ میرے لیے لگا رہی ہے، مجھے تڑپانے کے لیے، مجھے آگ لگانے کے لیے۔ جانتی ہو کتنے خواب دیکھے تھے میں نے اس کے ساتھ، کیا باتیں ہوئی تھیں ہمارے بیچ۔ تم نے کیا کیا ہے تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ تمہارا ایک انکار میری زندگی برباد ہونے سے بچا سکتا تھا۔ دھمکیاں مجھے میرے باپ نے دی تھیں، تمہیں نہیں دے سکتا تھا۔ تم چاہتی تو اپنے باپ کے ساتھ ضد کر کے جا سکتی تھی، لیکن نہیں، تمہیں تو یہیں رہنا تھا۔ تو رہو، اس طریقے سے رہو جس طریقے سے رہنے کا حق ہے۔ اس کی گود سے حمزہ کو میں نے خود اٹھایا۔ دیکھو تم ٹھیک نہیں کر رہے۔ حمزہ کو میں نے بیڈ پہ لٹایا۔ رابیل کا ہاتھ پکڑ کے اسے بیڈ کی دوسری جانب لے گیا۔ کاشان پلیز میرا ہاتھ چھوڑو، جاؤ یہاں سے۔ کمرے کی لائٹ میں نے بند کر دی۔ پھر نہ میں نے اس کی سسکیاں سنی، نہ اس کی منت سماجت۔ میری آنکھوں کے سامنے روحی اور اس کے شوہر کی تصاویر تھیں، جس نے میرے اندر ہلچل سی مچا دی تھی۔ اندر لگی آگ میں رابیل کے وجود سے بجھانے کی کوشش کرتا رہا۔ میری آنکھوں میں رابیل کا نقشہ ختم ہو کر روحی کا نقشہ بس چکا تھا۔ کب میری شدت محبت میں بدلی، کب میں اس میں کھونے لگا، پتہ ہی نہیں چلا۔ جب تک دماغ ٹھکانے آیا میں اسے اپنا بنا چکا تھا۔ وہ اپنا رخ بدلے رو رہی تھی۔ میں واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نیند سے آنکھیں چور تھیں۔ میں سو چکا تھا۔ صبح میری آنکھ 9 بجے کھلی۔ جلدی سے تیار ہو کر جب میں نیچے ناشتے پہ آیا، لاؤنج کے صوفے پہ میری ماں کے ساتھ بیٹھی وہ رو رہی تھی، اور وہ اسے چپ کروا رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اگر وہ رشتہ تمہارے ساتھ ہی نبھانا چاہتا ہے تو اس میں غلط تو کچھ نہیں ہے۔ جیسے ہی میں زینے سے نیچے اترا، مجھے دیکھ کے وہ فوراً سے گھبرائی۔ اپنے گیلے بالوں پہ اچھے سے دوپٹہ لے لیا۔ جلدی سے اٹھ کے کچن میں چلی گئی۔ حمزہ اس وقت کوٹ میں لیٹا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کے میری والدہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ میں ٹیبل پہ بیٹھ گیا۔ ملازمہ کے بجائے میں نے رابیل کو آواز دی، میرا ناشتہ لے کے آؤ رابیل۔ میں جانتا تھا میرے منہ سے اپنا نام سن کے اس کے ہاتھ کانپے ہوں گے، اور میں بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ میرے نام سے خوف کھاتی رہے۔ میری والدہ کہنے لگیں تم نے اچھا نہیں کیا۔ میں نے کہا مجھے کسی کا مشورہ نہیں چاہیے۔ میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا تھا، میرے اور میری بیوی کے معاملے میں اب آپ نہیں بولیں گے۔ رابیل ناشتہ بنایا ہے یا نہیں؟ میں پھر سے چلایا۔ ملازمہ نے ناشتہ لا کے میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی صاحب جی ناشتہ ہے۔ میں نے کہا تمہارا نام رابیل ہے، کس نے بنایا ہے یہ؟ کہنے لگی میں نے بنایا ہے۔ میں نے آملیٹ کی پلیٹ اٹھائی اور زور سے زمین پہ پٹک دی۔ پلیٹ ٹوٹ چکی تھی۔ میری والدہ بھی گھبرا گئی۔ رابیل بھی کچن کے دروازے تک آ گئی، خوفزدہ آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ میں نے ملازمہ سے کہا آئندہ اگر تم نے میرے لیے کچھ بنایا تو یہ انجام ہوگا۔ جاؤ جا کے رابیل سے کہو میرے لیے ناشتہ بنائے اور میرے سامنے رکھے۔ بہت شوق ہے نا اسے میری بیوی بننے کا، اسے میں بیوی بناتا ہوں، میری ذمہ داریاں بھی اٹھائے۔ شاید پلیٹ کے ٹوٹنے کی آواز پہ میرے والد اٹھ گئے تھے۔ وہ کمرے سے باہر آئے مگر غصے میں تپے ہوئے تھے۔ دیکھ کے کہنے لگے یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ میں نے کہا نکاح کرنے کی تو بہت جلدی تھی آپ کو، اپنی بہو سے کہیں اپنی ذمہ داریاں نبھانا بھی سیکھے۔ آج کے بعد میرا ہر کام وہ خود کرے گی، نہیں کرے گی تو میں ایسے کرواؤں گا جیسے آج کروا رہا ہوں۔ میرا طریقہ یہی ہے، اسے سکھائیں کہ شوہر کی ذمہ داریوں کو کیسے پورا کرتے ہیں۔ میرے والد مجھے کینہ توز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔
ملازمہ جلدی سے ٹوٹی ہوئی پلیٹ اور گرا ہوا آملیٹ اٹھانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں رابیل نے کانپتے ہاتھوں سے میرے سامنے ناشتہ رکھا۔ جانے لگی تو میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ یہاں بیٹھو، میرے ساتھ ناشتہ کرو، شوہر ہوں تمہارا۔ وہ مجھ سے اپنی کلائی چھڑوا رہی تھی۔ میں نے کہا دیکھو مجھے اس طرح کی حرکتیں پسند نہیں ہیں۔ تمہاری مرضی سے نکاح ہوا تھا نا، کوئی اعتراض نہیں تھا تمہیں، تو میرے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کرنے پہ بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ بنا کوئی ڈرامہ کیے یہاں بیٹھ کے ناشتہ کرو، ورنہ اگر میں نے اپنا ڈرامہ شروع کیا تو تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے ساس سسر سے بھی برداشت نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کے میں نے اس کی کلائی چھوڑی، اور جو کچھ اسے کہہ چکا تھا وہ اٹھ نہیں سکتی تھی۔ سسکیوں سے روتے ہوئے اس نے میرے ساتھ ہی ناشتہ کیا۔ میرے والدین ہکا بکا لاؤنج میں کھڑے دیکھ رہے تھے۔ دونوں کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ میں سزا تینوں کو دینا چاہتا تھا کیونکہ تینوں ہی قصوروار تھے، میری ماں بھی، میرا باپ بھی اور رابیل بھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں آفس چلا گیا۔ رات کو جب واپس آ رہا تھا تو میرے موبائل پہ واٹس ایپ کی ٹون بجی۔ میں نے واٹس ایپ بے دہانی میں کھولا۔ ون ویو میں کئی تصاویر آئی ہوئی تھیں۔ ایک نیا سا نمبر تھا، لیکن جب میں نے تصویریں اوپن کرنی شروع کی تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ روحی نے اپنے شوہر کے ساتھ تصویر کھینچی تھی، اور بڑی بے باک قسم کی کھینچی تھی۔ دونوں ایک ہی کمفرٹر میں تھے۔ وہ اس کے رخسار پہ کس کر رہا تھا۔ شاید مجھے جلانا چاہتی تھی۔ میں نے اس کا نمبر بلاک کر دیا، پر آگ تو میرے اندر اب بھی لگی ہوئی تھی۔ میں جتنا چاہتا تھا کہ روحی کی اس قسم کی حرکت کو نظر انداز کر دوں، لیکن وہ باز نہیں آ رہی تھی۔ شاید اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں نے اسے بلاک کیا ہے۔ ایک نئے نمبر سے اس نے ایک اور تصویر بھیجی۔ میرے اندر بھی پتہ نہیں کون سا تجسس کا کیڑا تھا۔ میں تصویر دیکھ بھی رہا تھا۔ وہ تصویر اس سے بھی زیادہ واہیات تھی۔ گھر پہنچتے پہنچتے میرا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی رابیل کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگتے تھے۔ جلدی سے اس نے میرے سامنے کھانا رکھا، چپ چاپ میرے برابر میں کرسی گھسیٹ کے بیٹھ گئی۔ میرے والدین بھی کھانا کھا رہے تھے، صرف چند نوالے اس نے لیے، شاید مجھے یہ دکھانے کے لیے کہ وہ میرے ساتھ کھانا کھا رہی ہے۔ بڑی عجلت میں اس نے چند نوالے لیے اور اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ تب تک میں بھی کھانا کھا چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ حمزہ کو گود میں لیتی اور اوپر کا زینہ چڑھ جاتی، جیسی اس نے حمزہ کو پکڑا میں نے اس سے کہا اسے مجھے دو۔ کہنے لگی وہ اس کے سونے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ میں نے کہا ادھر دو، میرا بیٹا ہے، اب کیا میں اپنے بچے سے پیار بھی نہیں کر سکتا؟ میرے لہجے میں جو کچھ تھا اسے وہ اچھی طریقے سے جانتی تھی۔ اس نے حمزہ مجھے پکڑا دیا۔ میں جانتا تھا جب تک حمزہ میری گود میں ہوگا وہ اوپر جا ہی نہیں سکتی، نہ اوپر جا سکتی ہے، نہ اکیلی کمرہ بند کر سکتی ہے۔ حمزہ کو میں نے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ 3 ماہ کا تو وہ بھی ہو چکا تھا۔ ٹیبل پہ رکھی چیزوں پہ ہاتھ مار رہا تھا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ میری پلیٹ میں رکھے کھانے کو اپنے ہاتھ میں پکڑے۔ بچوں کو سنبھالنے کا یوں تو مجھے بھی کوئی خاص تجربہ نہیں تھا، لیکن میں اس کا ہاتھ بار بار پیچھے کر رہا تھا۔ رابیل کو مجبوراً لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھنا پڑا۔ میرے والدین مجھ سے آفس کے متعلق پوچھنے لگے، کام کے متعلق باتیں کرنے لگے۔ میں نے بس مختصر سا ہی جواب دیا، پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ حمزہ کو میں نے اپنی گود میں ہی پکڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا رابیل میرے لیے کافی بنا کے اوپر لے کے آؤ۔ یہ کہہ کے میں اوپر کا زینہ چڑھ گیا۔ حمزہ کو میں رابیل کے کمرے میں ہی لے کے آیا تھا۔ بیڈ پہ ٹیک لگا کے میں بیٹھ گیا۔ اب وہ میری شرٹ کے بٹن اپنے منہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کبھی میرے سینے پہ تھپڑ مارنے لگتا، کبھی ہنسنے لگتا، میرے چہرے کو چھونے لگتا۔ پتہ نہیں کیوں پہلی بار بہت ٹوٹ کے اس پہ پیار آ رہا تھا۔ بالکل فیضان بھائی کی کاپی تھا، وہی نین نقش، وہی چہرہ، سب کچھ ویسا۔ میں نے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ لگ رہا تھا جیسے بھائی کو سینے سے لگایا ہو۔ عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہوا تھا۔ جب سے وہ پیدا ہوا تھا شاید پہلی بار میں نے اسے یوں اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی ایسی حرکتیں مجھے اپنی طرف متوجہ کر چکی تھیں۔ میری ساری فرسٹریشن کو ختم کرنے کے لیے اس کی حرکتیں کافی تھیں۔ کبھی ہنسنے لگتا تھا، کبھی بٹنوں سے کھیلنے لگتا تھا، میری شرٹ کو اپنے منہ میں لے لیتا تھا، میرے چہرے پہ اپنا ہاتھ پھیرتا تھا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں اس کے ہاتھوں کو چومنے لگا، اس کے چہرے کو چومنے لگا۔ بڑا بے اختیار سا عمل تھا، شاید خون کا اثر تھا جو رنگ تو دکھاتا ہی ہے۔ میرا سگا بھتیجا تھا، میرے بھائی کی اولاد تھا۔ جب رابیل کمرے میں آئی تو ہاتھ میں کافی کا کپ تھا۔
میں نے وہ سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ میرا کمرہ تو تھا نہیں کہ حمزہ کو مجھ پہ سے اٹھاتی اور کمرے سے باہر نکل جاتی۔ ہاتھ میں فیڈر بھی تھا۔ کہنے لگی اسے نیند آ رہی ہے۔ یہ کہہ کے اس نے حمزہ کو اپنی گود میں لے لیا، صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ اپنے ہی کمرے میں یوں بیٹھی تھی جیسے کسی غیر کے کمرے میں بیٹھی ہو۔ اسے فیڈر پلانے کے بعد وہ اسے سلا چکی تھی۔ کنکھیوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی کہ میں اٹھ کے باہر جاؤں۔ تبھی میرے موبائل پر دوبارہ سے واٹس ایپ پر ایک اور ون ویو پک آئی۔ میں جانتا تھا کہ کس کی ہے۔ یقیناً روحی نے کوئی اور ایسی ہی تصویر اپنے شوہر کے ساتھ مجھے بھیجی ہوگی۔ پتہ نہیں مجھے کیا سوجا۔ میں نے رابعل کی طرف دیکھا۔ وہ اسی سفید جوڑے میں تھی جو ہر وقت پہنے رکھتی تھی۔ اس کے سارے جوڑے ہی سفید رنگ کے تھے۔ پہلے تو میں نے اتنی توجہ بھی نہیں دی تھی۔ میں اٹھ کے الماری کے پاس آیا، اس کی الماری کھول کے دیکھی تو کافی فینسی کپڑے بھی ہینگر میں لٹکے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک جوڑا میں نے نکالا۔ یہ دیکھ کے رابعل کا رنگ پھر سے اڑا۔ میں نے کہا اسے پہن کے آؤ۔ اس بار میرا لہجہ دھیما تھا۔ کہنے لگی کل کی سزا کافی تھی میرے لیے، میں روز اس طرح کی سزائیں نہیں بھگت سکتی۔ میں نے کہا مجھے کوئی بکواس نہیں سننی۔ اگر تم یہ نہیں چاہتی کہ میں تمہارے ساتھ کوئی سختی کروں یا تمہیں اپنا کوئی دوسرا روپ دکھاؤں تو شرافت سے جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ حمزہ صوفے پہ ہی لیٹ کے سو چکا تھا۔ میں نے کہا رابعل تمہارے پاس 10 منٹ ہے، اس سے زیادہ کا وقت میں نہیں دوں گا۔ کہنے لگی میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، میں اپنی زندگی میں کسی بھی دوسرے مرد کو لانا نہیں چاہتی۔ آپ کو اتنی سی بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ میں نے کہا یہ نکاح کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ چینج کر کے آؤ، میرا دماغ خراب مت کرو۔ ایک بار میرا دماغ خراب ہو گیا تو پھر ٹھیک ہونے میں تمہیں کیا کیا کرنا پڑے گا یہ تم جانتی ہو۔ میں نے اس کے آنسوؤں کی پرواہ نہیں کی تھی۔ اس نے وہ کپڑے اٹھائے، واش روم میں چلی گئی، پہن کر بھی آ گئی۔ میں نے کہا یہ اتنا میک اپ پڑا ہوا ہے، اسے لگاؤ۔ ویسے وہ آلریڈی خوبصورت تھی، اس نے لپسٹک لگا لی، آنکھیں روئی روئی سی لگ رہی تھیں۔ میں اس کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، ٹیشو سے اس کے آنسو صاف کیے، اسے کہا کاجل لگاؤ، اور اب اگر تم نے آنسو بہائے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آنکھوں میں کاجل لگانے پہ وہ کافی پیاری لگ رہی تھی۔ میں نے اپنا موبائل اٹھایا۔ اس روحی کی بچی کا منہ کیسے توڑنا تھا یہ میں سوچ چکا تھا۔ میں نے اسی نمبر کو اوپن کیا جہاں وہ مجھے ون ویو میں تصویریں بھیج رہی تھی۔ وہاں پہ کیمرہ آن کیا۔ یہ دیکھ کے رابعل گھبرائی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہٹتی میں نے ہاتھ پھیلا کے اسے اپنے پہلو میں لگایا۔ میں نے کہا میری طرف دیکھو۔ وہ گھبرائی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں، میری طرف دیکھو۔ اس نے ڈرتے ڈرتے میری طرف دیکھا۔ اس کے رخسار کو میں نے اپنے لبوں سے چھوا اور تصویر کھینچ کر ون ویو میں روحی کو بھیج دی، جو فوراً سے بلو ٹک ہوئی۔ مطلب وہ دیکھ رہی تھی۔ اس سوچ نے پتہ نہیں کیوں میرے اندر ایک ٹھنڈک کا احساس پیدا کیا، کیونکہ رابعل سے وہ ویسے ہی چڑھتی تھی اور میرا مقصد بھی یہی تھا۔ رابعل ضرور گھبرائی۔ یہ آپ اس طرح سے تصویریں کسے بھیج رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا شٹ اپ، جو میں کر رہا ہوں نا مجھے چپ چاپ کرنے دو۔ اس کے بالوں پہ لگا کیچر میں نے کھول کے ایک طرف پھینکا۔ وہ جلدی سے میرے پہلو سے نکلی۔ پہلی بار میری نظر اس کے بالوں پہ پڑی۔ بے حد خوبصورت اور لمبے بال تھے۔ کہنے لگی آپ میری تصویریں کسے بھیج رہے ہیں؟ میں نے کہا کسی کو نہیں، ادھر آؤ شرافت سے۔ اس کا بازو پکڑ کر میں اسے پھر سے کھینچ کے اپنی طرف کر چکا تھا۔ اس بار جو تصویر میں نے بھیجی وہ روحی کے اندر آگ لگانے کے لیے کافی تھی، کیونکہ رابعل کو میں بالکل اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا۔ کیمرے میں اس کے لمبے بال نظر آ رہے تھے جن کے اندر میں اپنا ہاتھ پھنسا چکا تھا۔ اپنا چہرہ میں نے اس کے چہرے کے قریب کیا۔ پیچھے سے اگر میں تصویر کھینچتا تو یہ لگتا کہ میں اس کے ہونٹوں پہ، پر ایسا تھا نہیں۔ میری نظر رابعل کے کمرے کی طرف تھی۔ کیمرے کو سیٹ کر کے میں نے رابعل کی طرف دیکھا جو میری اس قسم کی حرکتوں پہ حیران ہو رہی تھی۔ تصویر کھینچ کر میں اسے گلے لگا چکا تھا۔ اپنے لب اس کی گردن پہ رکھ کے ایک تصویر بنائی، وہ بھی روحی کو بھیج دی۔ رابعل کی دھڑکنیں مجھے اپنے اندر سنائی دے رہی تھیں، بہت تیزی سے چل رہی تھیں۔ تصویر تو میں بنا چکا تھا لیکن اسے اپنے آپ سے پیچھے نہیں کر پایا، حالانکہ میرا مقصد صرف تصویر بنانا تھا۔ اس کے بالوں میں ابھی بھی میرا ہاتھ تھا۔
پہلی بار دل کی دھڑکنیں عجیب سے انداز سے دھڑکی۔ وہ جلدی سے مجھ سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں فوراً سے اس کے کمرے سے باہر نکل کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرے موبائل پہ کال آنے لگی، اسی نمبر سے تھی۔ میں نے کال کاٹ دی۔ میں نے کہا پلیز روحی تنگ مت کرو، میں اس وقت رابیل کے ساتھ ہوں، اس کی باہوں میں ہوں۔ اس کا میسج آیا، مجھے پہلے ہی پتا تھا تمہاری بھابھی کے ساتھ کوئی نہ کوئی چکر ہے۔ میں نے کہا چکر تھا نہیں، چکر کرنا پڑا۔ جب تم اپنے لیے ایک دن میں نیا شوہر ڈھونڈ سکتی ہو، اس سے شادی بھی رچا سکتی ہو، تو میرے پاس تو آلریڈی بیوی تھی، بس تمہاری خاطر اس کو اس کا حق نہیں دے رہا تھا، لیکن اب دوں گا نا، حق بھی دوں گا، محبت بھی دوں گا۔ میری بات پہ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا تھا؟ کیا تم اکیلے میری زندگی میں تھے؟ روحی کبھی بھی دوسرا آپشن ضائع نہیں کرتی، اور روہیل دوسرا آپشن تھا جسے میں نے پینڈنگ میں رکھا ہوا تھا۔ اگر تمہارے ساتھ بات نہ بنی تو روہیل تو ہے نا، اور اگر یہ بھی انکار کر دیتا تو ایک تیسرا بھی تھا میرے پاس۔ میں کبھی بھی ایک پلان نہیں بنایا کرتی، میرا سرکل بہت وسیع ہے۔ اس کی بات نے جیسے میرے ہوش اڑائے تھے۔ کس قسم کی لڑکی تھی وہ؟ میں تو سمجھا تھا کہ اس کی زندگی میں آنے والا میں واحد لڑکا ہوں۔ میں نے اسے بلاک کر دیا اور میں سوچ میں پڑ گیا۔ پھر یاد آنے لگا کہ رات کے 3 بجے وہ لڑکیوں کے ساتھ تیز میوزک میں گاڑی میں بیٹھی تھی، اور یہ شریف لڑکیوں کے کام تو نہیں ہوتے۔ پھر رابیل کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ ایک وہ تھی جو 3 سال کی رفاقت کے بدلے میں اپنی پوری زندگی میرے بھائی کے نام پہ گزارنا چاہتی تھی، خود پہ ہر خوشی، ہر رنگ حرام کر چکی تھی سوائے سفید رنگ کے، اور بڑی خوشی خوشی یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ اور ایک یہ تھی، انکار ہوئے ابھی چند گھنٹے گزرے تو دوسرا کھڑا کر لیا، شادی بھی کر لی۔ میرا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ کس قسم کی لڑکی تھی؟ مجھ سے یوں بات کرتی تھی جیسے میرے علاوہ اس کی زندگی میں اور کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ میرے سامنے بنا حجاب کے کھڑی ہو جاتی تھی، دوپٹہ لینے کی زحمت نہیں کرتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید اتنا بے تکلف میرے سامنے اس لیے ہے کہ مجھ پہ اعتبار کرتی ہے، محبت کرتی ہے مجھ سے، لیکن سچ کچھ اور تھا۔ اپنی پسند پہ مجھے افسوس ہوا تھا۔ بہرحال میں سو چکا تھا۔ صبح اٹھا تو دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ میرے دل میں اب روحی کہیں نہیں تھی، اس لیے روحی کی وجہ سے پیدا ہونے والی نفرت بھی ختم ہو گئی تھی۔ میں آفس جانے کے لیے تیار تھا جب رابیل نے میرے سامنے ناشتہ رکھا۔ میں چپ چاپ ناشتہ کر رہا تھا۔ میرے والد کہنے لگے دیکھو میں یہ نہیں چاہتا کہ تم رابیل کے ساتھ کوئی زیادتی کرو، تمہارا رویہ اس کے ساتھ برا ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ تم نے روحی کو پسند کیا تھا اور مجھے وہ لڑکی ایک آنکھ پسند نہیں تھی۔ اس کے بعد فیضان کی بیماری اور پھر اس کی ڈیتھ، رابیل کی زندگی کا یوں ویران ہو جانا، اس بچی کو دیکھ کے میرا دل کٹتا تھا۔ جانتے ہو جب فیضان کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی تو اس نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ سب کچھ میری محنت کا ہے بابا، یہ سب کچھ رابیل کے نام لگا دے، میرے بعد وہ کیا کرے گی، وہ بے آسرا ہو جائے گی۔ میں بھی یہی چاہتا تھا لیکن رابیل نے مجھے منع کر دیا، کہنے لگی مجھے کچھ نہیں چاہیے، اگر میں اپنا ہر سانس بھی بیچ کر فیضان کو بچا سکتی تو بچا لیتی۔ پھر کہنے لگی فیضان پر اس کے والد اور بھائی کا بھی حق ہے، میں خود غرضی سے کام نہیں لے سکتی۔ وہ چاہتی تو اس کے ایک بار کہنے پر میں یہ گھر، یہ فیکٹری اسے دے دیتا، کیونکہ یہ فیضان کی محنت سے بنی ہوئی تھی، لیکن اس نے نہیں لی۔ روحی کو میں پہلی نظر میں دیکھ چکا تھا، اور پھر جب اسے 1-2 لڑکوں کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہنسی مذاق کرتے دیکھا تو میں چاہا کہ بتا دوں میں، لیکن تم کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے، اس لیے میرے پاس ایک ہی راستہ تھا۔ رابیل کو بیوگی کی حالت میں دیکھ کے میرا دل کٹتا تھا، اور پھر اس کے والد اسے لے جانا چاہتے تھے۔ میرا پوتا کیوں کسی اور کے رحم و قلم پہ پلتا، کیوں ہر چیز کے لیے ترستا، کیوں لوگوں کی دھتکار سنتا؟ تم چچا تھے، تمہارا خون تھا وہ، اس لیے مجھے پتا تھا کہ تم کبھی بھی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے، اور روحی سے تمہارا تعلق ختم کرنے کا میرے پاس یہی ایک واحد طریقہ بچا تھا۔ تمہارا نکاح رابیل سے کروانے کے بعد تمہاری مہندی پہ اس قسم کا شور میں نے ہی اٹھایا تھا۔ خواتین نے میرے کہنے پہ ہی یہ سب تماشا لگایا تھا۔ سب کچھ میرے پلان کے مطابق ہوا تھا، لیکن رابیل انجان تھی اس ساری بات سے۔ اسے میں نے یہ کہہ کے ہی منایا تھا کہ صرف نام کا رشتہ ہوگا،
حالانکہ میری خواہش یہی تھی کہ تم اسے اپنا لیتے۔ اب اگر اپنا لیا ہے تو اپنی نفرت چھوڑ دو۔ روحی تمہارے قابل نہیں تھی، یہ تو مجھے بھی سمجھ آ گیا تھا۔ رات کو رابیل کے سامنے میں نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی اپنے گزشتہ رویے کی۔ وہ بھی آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے کہا میں نے تمہارے جیسا ظرف کسی کا نہیں دیکھا۔ احسان تو تم نے مجھ پہ کیا ہے، میں تمہارے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہیں کروں گا اور نہ ہی حمزہ کو کبھی کسی چیز کی کوئی کمی آنے دوں گا۔ ہاں ٹھیک ہے میں اس کا سگا باپ نہیں ہوں، لیکن باخدا میری محبت میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اس کے ہاتھوں کو میں نے اپنے ہاتھوں میں لیا تو چھڑوانے لگی، اپنا رخ بدل گئی۔ میں نے کہا وقت لگے گا لیکن اب زندگی تو آگے بڑھانی ہے۔ میں جانتا ہوں تمہارے دل میں اتنی جگہ نہیں بنا سکتا جتنی فیضان بھائی کی تھی، لیکن تھوڑی سی جگہ اگر مل جائے تو۔ باقی کچھ وقت لگا تھا لیکن رابیل کے چہرے پہ مسکراہٹ واپس لانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اللہ نے مجھے ایک اور بیٹا دیا۔ اس وقت رابیل بہت انسیکیور سی ہو گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اپنے بیٹے کو پا کر شاید میری محبت حمزہ کے لیے کم ہو جائے گی، لیکن ایسا ہوا نہیں تھا۔ میرے لیے سب سے زیادہ اہمیت حمزہ کی بات کی ہی ہوتی تھی، کیونکہ وہ میرا بڑا بیٹا تھا اور ہمیشہ میں نے اسے وہی اہمیت دی، کیونکہ اس سے میرا ڈبل رشتہ تھا۔ جب رابیل نے مجھے حمزہ کے لیے ویسے ہی پایا تو خود بخود میرے اور بھی قریب ہو گئی، میرا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگی۔ بے شک وہ ایک بہترین ہمسفر تھی، روحی تو شاید اس کے پیروں کی جوتی کے برابر بھی نہیں تھی۔ کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ اس نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی ہے، کیونکہ اسے بچہ نہیں پیدا کرنا تھا اور وہ صرف اپنی لائف انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ ایسی لڑکیاں شاید کبھی بھی گھر نہیں بسا سکتی، جو ذمہ داری لینے سے گھبراتی ہیں، جنہیں صرف انجوائے کرنا ہوتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟